ہو گیا. چلیے ناول کے بارے میں تھوڑا اور جانتے ہیں آج. ٹھیک ہے, جیسے ہم نے کل یہاں تک پڑھا تھا کہ رتن ناتھ سرشار بھی ایک ناول نگار تھے, ناول لکھنے والوں میں سے تھے, جن کی بڑی ہی مشہور ناول ہے, اس کا نام فسانہ آزاد ہے. اب اس کے آگے ہم پڑھتے ہیں. سرشار کو مختلف طبقوں کی زبان اور روزمرہ پر زبردست قدرت حاصل تھی. سرشار کا مطلب یہی جو رتن ناتھ سرشار ہیں انہی کے بارے میں بات ہو رہی ہے. کہتے ہیں کہ مختلف طبقوں کی زبان اور روزمرہ پر زبردست قدرت حاصل تھی, اور ان کے انداز بیان میں ظرافت کا عنصر بھی نمایاں ہے. کچھ تو طوالت اور کچھ فنی خصوصیت کی وجہ سے فسانہ آزاد کو اکثر داستان اور ناول کے بیچ کی کڑی قرار دیا جاتا ہے. کیوں فسانہ آزاد رتن ناتھ سرشار کی جو ناول ہے وہی ہے. اسے کئی بار کہا جاتا ہے کہ یہ داستان اور ناول کے بیچ کا لنک ہے, کڑی ہے. کیوں؟ کچھ فنی حساب, فنی مطلب جو اردو فن لکھنے کا فن ہے اس حساب سے, اور کچھ طوالت کا معنی کیا ہے بیٹا؟ طوالت بڑا ہونا, لمبا ہونا. کیونکہ لمبی ہے بڑی فسانہ آزاد, اسی لیے اسے کہا جاتا ہے کہ یہ کڑی ہے ناول اور داستان کے بیچ. سرشار کے ہم عصروں میں, ہم عصر کے معنی ہے ایک ہی دور میں, جیسے آپ ہم عصر ہیں, ایک ہی دور میں ہے نا ہم عصر. ان کے ہم عصروں میں سے سجاد حسین کسمنڈوی, سرفراز حسین, عبدالحلیم شرر خصوصیت قابل ذکر ہے. شرر کے تاریخی ناول بہت مشہور و مقبول ہوئے. محمد ہادی رسوا کے ناولوں میں فن کا گہرا احساس ہے, اور ان کے ناول امراؤ جان ادا کا شمار اردو کے بہترین ناولوں میں ہوتا ہے. رسوا کے بعد پریم چند اردو کے سب سے بڑے ناول نگار ہیں. اب یہ رسوا ہے نا, یہ والی رسوا, محمد ہادی رسوا. ان کے بعد پریم چند, منشی پریم چند بھی جنہیں کہا جاتا ہے, یہ اردو کے سب سے بڑے ناول نگار ہیں, سب سے بڑے ناولسٹ ہیں, ناول لکھنے والے, جنہوں نے نہ صرف شہری زندگی کے کامیاب مرقعے پیش کیے بلکہ ہندوستان کے دیہات کی بھی بھرپور ترجمانی کی. نہ صرف شہری زندگی جو لائف ہوتی ہے, ٹاؤن کی, شہروں کی لائف ہوتی ہے, اس کے بارے میں نہیں, بلکہ گاؤں کے بارے میں, دیہاتوں کے بارے میں وہ لائف بھی اپنے ناولوں میں لائے. اس کے متعلق بھی اپنے ناولوں میں انہیں لکھا, گاؤں کی زندگی, دیہاتی زندگی کے متعلق. اس کے بعد پریم چند کے ناولوں میں گودان کو شاہکار کا درجہ دیا جاتا ہے. شاہکار ہے نا, شاہکار کہتے ہیں ہم جو بہت زیادہ مشہور ہو, ماسٹر پیس کہتے ہیں نا, ماسٹر پیس رائٹنگ ہے, کوئی ماسٹر پیس ہے. شاہکار کہتے ہیں ماسٹر پیس کو جس کی بہت زیادہ جس واریاہ زیادہ مقبول آسیو, زیادہ مشہور آسیو تھا, اچھا نا ماسٹر پیس, شاہکار. اب پریم چند کی لکھی ہوئی ایک ناول ہے, اس کا نام ہے گودان. یہ گودان بڑی شاہکار ہے پریم چند کی. پریم چند کے بعد قاضی عبدالغفار, عزیز احمد, عصمت چغتائی, اپندر ناتھ اشک, خواجہ احمد عباس اور صالحہ عابد حسین نے بھی کئی ناول لکھی. پریم چند کے بعد اور آئے جنہیں ناولیں لکھی, اس میں سے عصمت چغتائی مشہور ہے, عابدہ حسین ہے, اور عزیز احمد ہے, عبدالغفار ہے, اپندر ناتھ ہے, وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد راجندر سنگھ بیدی کے ناولٹ ایک چادر میلی سی. ناولٹ کسے کہتے ہیں؟ جی پتہ ہے آپ میں سے؟ انہی کی لکھی ہوئی ناولٹ ایک چادر میلی سی, یہ یاد رکھیے گا, راجندر سنگھ بیدی کی ناولٹ, لکٹ نہ ہو, ناولٹ, ہاں ناولٹ بڑی مشہور ہے, کو فنی اعتبار سے قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. پڑھنے والے جو اردو ادب جاننے والے ہیں, جب وہ یہ پڑھتے ہیں نا, ان کی بات کا ویلیو ہوتا ہے. جب وہ کہتے ہیں کہ یار اس نے بڑا اچھا لکھا ہے, آپ ابھی پڑھ ہی رہے, آپ اپنے پڑھائی اسٹارٹ بھی نہیں کی ہے, آپ کی بات کوئی ویلیو نہیں رکھتی.
جب آپ کوئی مقام حاصل کریں گے نا، جب آپ کوئی ڈیزگنیشن حاصل کریں گے، تب آپ کی بات کا کوئی ویلیو ہوگا. ابھی آپ کی بات کی کوئی ویلیو نہیں. اچھا، اور جو کرشن چندر نے بھی بہت سے ناول لکھے ہیں، عزیز احمد، خدیجہ مستور، قرۃ العین حیدر، عبداللہ حسین، قاضی عبدالستار اور انتظار حسین، یہ بھی ناول نگاری ہیں جنہوں نے ناول اپنے لکھے ہیں. اب آپ کی بک میں بھی ایک ناول آپ کو پڑھنی ہے، پوری ناول نہیں ہے، چھوٹا سا اس کا قصہ ہے ناول کا. وہ لکھنے والے ہیں شمس العلماء مولوی نذیر احمد. اب مولوی نذیر احمد کے بارے میں آپ کو کچھ جاننا ہے، ان کی حالات زندگی پر آپ کو نوٹ آتا ہے، نوٹ لکھیں. دیکھیں، آپ کو 2 ٹائپ کے نوٹس آتے ہیں ایگزام میں. اخ نوٹ شیوان جو رائٹرز ہیں، جیسے امیر امن ہے، نذیر احمد ہے، پریم چند ہے. دوسرا نوٹ آتا ہے کسی شاعر پہ، جیسے میر ہیں، غالب ہیں، اقبال ہیں، شاعروں پہ. تو کم از کم یہ 2-3 نوٹ آپ کو یاد کرنے ہیں، میر امن کے، غالب کے، یہ کرنے ہیں یاد. ٹھیک ہے. اسی طرح دوسرا نوٹ آتا ہے صنف پہ، داستان، ناول، افسانہ یا غزل، قطعہ، رباعی، اس میں سے کوئی آئے گا. ٹھیک ہے. تو مطلب دونوں ہی صنفوں میں 1-2 نوٹ تو یاد کرنے ہیں. اب نذیر احمد کے بارے میں کچھ جانتے ہیں. نذیر احمد صاحب وہ عربی اور فارسی کے منتہی تھے. منتہی ایکسپرٹ، انتہا تک پہنچنے والا ایکسپرٹ جو ہوتے ہیں، وہ عربی اور فارسی میں بڑے مشہور، بڑے ایکسپرٹ تھے عربی اور فارسی میں. وہ عالم دین تھے اور فقیہ و متکلم بھی تھے. عالم دین ہونا، دین کا علم والے. فقی کہتے ہیں جسے فقہ کا علم ہو، فقہ کا علم بہت زیادہ ہو. فقہ کہتے ہیں جس میں ہم مسائل پڑھتے ہیں نا، نماز کے، زکوٰۃ کے، وغیرہ وغیرہ کے، تشمل علم فقہ. متکلم کہتے ہیں جو علم کلام میں بڑے ایکسپرٹ ہوں. تو تینوں ہی علم میں بڑے ایکسپرٹ تھے یہ. وہ مترجم قرآن تھے. مترجم کسے کہتے ہیں؟ ترجمہ کرنے والے. قرآن کا ترجمہ کیا تھا. قانونی کتابوں کے بھی کامیاب مترجم تھے. قانونی کتابیں جو لا کی بکس ہوتی ہیں ان کو بھی ٹرانسلیٹ کیا تھا. تحت اسم ترجمہ کرنا. مولوی نذیر احمد اردو کے ادیب اور شاعر تھے. ادیب کا معنی کیا ہے؟ شابنا نا، مشہور نہیں. شاباش بیٹا، بولے ادیب، اسکالر. ہاں، اسکالر، ادیب کہتے ہیں اسکالر کو. بڑا جو ماہر ہو اپنے ادب میں، اپنے لٹریچر میں جو بڑا ماہر ہو، اسے ادیب کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ادیب بھی تھے، شاعر بھی تھے، ناول نگار بھی تھے. تینوں، ناول بھی لکھا کرتے، شاعری بھی کرتے اور ادیب بھی. وہ اپنے زمانے کے بلند پایا خطیب اور مقرر بھی تھے. خطیب اور مقرر. تو ہم شکاں تقریر کراں شاعری. بوزو نہیں بوزو. مجھے بولیے گا، مطلب مجھے سنائیے گا، مجھے کافی شوق ہے اس کا. اچھا، یہ تخلص کیا استعمال کرتے ہیں؟ تخلص پین نیم، تخلص کیا ہے؟ تنہا تیلے غمگین. اچھا چلے، یہاں پہ 2 لفظ ہیں نا، یہ تو مقرر بھی تھے اور خطیب بھی تھے. مقرر سنا ہے لفظ مقرر؟ مقرر کہتے ہیں جو تقریر کرتے ہیں، جیسے کوئی سیمینار ہو رہا ہو یا مسجد میں جیسے تقریر کرتے ہیں نا، اسے مقرر کہتے ہیں. خطیب کہتے ہیں جو خطبہ دیتے ہیں، خطبہ دینے والے کو خطیب کہتے ہیں. خطیب صاحب سے نا جمعہ دا خطبہ دیوان تو نا خطیب. تقریر کرنے والے سے نا مقرر. مولوی نذیر احمد جو ڈپٹی نذیر احمد کے نام سے بھی معروف ہے، ان کو ڈپٹی نذیر احمد بھی کہا جاتا ہے. ضلع بجنور کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے. بجنور کہاں ہے؟ بجنور گئے ہو؟ بجنور یو پی میں ہی ہے. یو پی میں، ہاں بجنور یو پی میں. بجنور وہی پیدا ہوئے، لیکن بہت. ہاں بجنور گیا ہے کوئی آپ میں سے؟ اجے کمار گئے ہو بجنور گئے ہو؟ نہیں وہیں سے.
مس بھائی اچھا بجنور سے ہیں آپ کہاں سے؟ بنگال سے؟ آگے آگے چل. ابھی کیا فرق پڑتا ہے بہار سے ہو یا کشمیر سے ہو یا بنگال سے ہو؟ اچھا اوکے چلے ابھی یہ ہمارے ایک اور ساتھی راجستھان سے ہیں، یہ راجستھان سے ہیں ہمارے دوست. چلیے اوکے چلیے آگے بڑھتے ہیں. پیدا تو بجنور میں ہوئے ہے نا، یو پی میں ایک جگہ بجنور وہی پیدا ہوئے، لیکن بہت کم عمر میں دلی چلے آئے. چھوٹے تھے تو دلی آ گئے وہاں سے. ان کی تعلیم کا پورا زمانہ اسی جگہ گزرا، یعنی جو ان کی ایجوکیشن تھی پرائمری وغیرہ وہ سارا ہی کہاں ہوا؟ دہلی میں ہی انہوں نے پڑھائی کی. اتفاق سے یہی کہ ایک اہل علم خاندان میں شادی ہوئی. اہل علم خاندان، پڑھے لکھے لوگ تھے وہاں، اہل علم خاندان، علم سے بڑا شغف رکھنے والے، علم حاصل کرنے والے. اس کا نتیجہ تھا کہ انہیں اردو پر اہل زبان کی سی قدرت حاصل ہو گئی. یعنی دیکھیں ماحول ان کو بڑا اچھا ملا، تعلیم کا ماحول سے ہی بنتا ہے انسان. جس ماحول میں آپ رہیں گے نا اس ماحول کا آپ اثر لیں گے. آپ کو علمی ماحول میں ڈالیں گے تو آپ کے اثر بھی. اس کی مثال آپ ایسے سمجھیں نا، کسی عطر والی کی دکان میں جائیں گے نا، وہاں سے کچھ مت خریدیں، وہاں سے کچھ بھی مت خریدیں، بس وہاں 10 منٹ بیٹھے پھر وہاں سے نکل جائے، آپ کے جسم سے خوشبو آئے گی. آپ نے کچھ نہیں خریدا، کچھ کسی کو ٹچ بھی نہیں، تب بھی آپ کے جسم سے ہلکی ہلکی خوشبو آئے گی. یہ ہوتا ہے صحبت کا اثر، ماحول کا اثر. اسی طریقے سے آپ اس کے لوہا پیٹنے والے کے خارس نش بھی تو آپ ایسے ہی بیٹھ رہے ہیں نا، کوئی نہ کوئی کپڑا آپ کا جل جائے گا وہاں چنگاری سے. یہ ہوتا ہے ماحول کا اور صحبت کا اثر. ان کو ملا ماحول اہل علم خاندان میں، علماء کا ماحول ملا، تو ان کا بھی وہی ان کو بھی علم، یہ بھی علم والے بنے. مولوی نذیر احمد ایک صاحب علم و فضل خاندان کے چشم و چراغ تھے. ان کے والد مولوی سعادت علی، ان کے والد کا نام ہے مولوی سعادت علی، یاد رکھیے گا، مولوی سعادت علی. انہیں بھی عالم و فاضل بنانا چاہتے تھے. وہ چاہتے تھے کہ میرا بیٹا بھی عالم بنے، بڑے عالم بنے. وہ انہیں 9 برس کی عمر میں دلی لائے اور یہاں مسجد اورنگ آبادی کے مولوی عبدالخالق کے حوالے کر گئے کہ وہ انہیں عربی پڑھائے اور عالم بنا دے. لیکن قدرت کے لکھے کو کون مٹا سکتا ہے. ان کے والد صاحب چاہتے تھے کہ یہ اس مول سو بن بوڑ بار اصل علم گوس بننی. یمو اون یہ 9 وُہُر اوس مولوی نذیر احمد. تمہِ ساتہٕ دِتُکھ اَتکِس اِمامَس، اِمام صٲب یہِ چھُ تۄہہِ حوالہٕ، أمِس پَرنٲیِو عربی وربی، أمِس چھُ عٲلِم بنُن، یہِ بنٲیِن بوٚڑ عٲلِم. مگر قسمت ان کی سر نوشت میں تو یہ لکھا تھا کہ وہ اردو کے پہلے ناول نگار بنے. مطلب اللہ تعالیٰ سُنٛد یژھُن اوس یہِ کہ یہ اوس اَتٮ۪ن دَریو نہٕ یہِ کینٛہہ، أمِس اوس بدل پَنُن پلان بدل کرنُک. اسی لیے انہوں نے کون سا مقام حاصل کیا؟ اردو کے پہلے. اچھا اگر یہ پوچھا جائے اردو کے پہلے ناول نگار کون ہے تو یہی نذیر احمد. سمجھ رہے ہیں؟ پہلے ناول نگار بنے اردو کے. اس صورت میں بھلا وہ کسی مسجد کے پیش امام کیوں کر بن سکتے تھے؟ اب وہاں تو عالم دین تو نہیں بنے، لیکن ان مولوی صاحب کے پاس تو نہیں ٹھہرے امام صاحب کے پاس، لیکن ناول نگاری میں بڑا کمال حاصل کیا. پہلے ناول نگار، فرسٹ. دہلی کالج میں 9 سال تک تعلیم پانے کے بعد 1854 عیسوی میں فارغ ہو کر پہلے محکمہ تعلیم میں ملازم ہیں. محکمہ تعلیم کون سا محکمہ ہے؟ محکمہ کسے کہتے ہیں؟ محکمہ وہ ڈپارٹمنٹ، جیسے محکمہ تعلیم کو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے نا، محکمہ زراعت ایگریکلچر کا. اسی طرح الگ الگ محکمے ہوتے ہیں. بجلی کا محکمہ کہتے ہیں ڈپارٹمنٹ کو. یہ ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن میں تعلیم کے محکمے میں پہلے ملازم ہیں، ان کی جاب لگ گئی وہیں پہ پہلی. یہاں کی ملازمت کے دوران انہیں قانون کی مختلف انگریزی کتابوں کے اردو ترجمے. اب یہ یاد رکھیے گا بیٹے، پہلا ان کا جو جاب لگا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں، وہی انہوں نے جو لا کی بکس ہوتی ہیں انگلش میں، لا کی جو قانون کی بکس ہوتی ہے انہی کو ٹرانسلیٹ کیا، ترجمہ کیا ان کو. کس زبان میں؟ اردو کی زبان میں. انگلش کی بک کو اردو میں لکھا، لا کی بکس کو.
یہ ترجمے برخستہ تھے، ان میں سینکڑوں اصطلاحات اصل متن کی اتنی صحیح تعبیر کرتی ہیں کہ جس نے دیکھا ان کی تعریف میں رطبۃ اللسان ہو گیا. یعنی لکھنے کا انداز بھی بڑا کمال کا تھا. ایسا نہیں کہ ایک ہوتا ہے ڈائریکٹ ٹرانسلیشن کرنا، دس مطلب یہ، ہی مطلب وہ، شی مطلب وہ. دوسرا ہوتا ہے اس ٹیکسٹ کو ایکچولی سمجھنا اور پھر اس کو ٹرانسلیٹ کرنا سمجھ کر، ڈائریکٹ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن نہیں، سمجھ کر اصل تاکہ اصل میننگ ختم نہ ہو. اس اصلی پٲٹھۍ لیکھِتھ چھِ عبارت اس کا میننگ اردو میں بھی وہی آنا چاہیے. اتھ گوٚژھ نہٕ بدل میننگ نیرُن کہین. ایسے کیا ٹرانسلیٹ انگلش کو اردو میں، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن نہیں، سمجھ کر ٹرانسلیشن. جب بھی جو بھی وہ پڑھتا تھا نا رطبۃ اللسان کہتے ہیں نا، جواب لاجواب ہو جانا، کمال کی مطلب تعریفیں کر دیں، اسے رطبۃ اللسان کہتے ہیں. اس کے بعد ان کی وضع کردہ اصطلاحیں آج ہماری زبان کا حصہ بن چکی. اصطلاحوں کا مطلب پتہ ہے اصطلاح کسے کہتے ہیں؟ اصطلاحیں نا، اصطلاحوں کا معنی پتہ ہے؟ اصطلاح کیا گو؟ اصطلاح ہم کہتے ہیں ٹرمینالوجی. انگلش میں ہم کہتے ہیں اس کو ٹرمینالوجی. الگ الگ ٹرمز، الگ الگ اصطلاحیں. جیسے اگر آپ دینی علم پڑھتے ہیں نا، دینی علم میں آپ مسائل پڑھتے ہیں، وضو کے، نماز کے، غسل کے، اس میں ہم پڑھتے ہیں نا اصطلاح. اس میں پڑھتے ہیں ہم فرض کی اصطلاح، پھر کہتے ہیں فرض اسے کہتے ہیں. پھر پڑھتے ہیں واجب کی اصطلاح، واجب کا مطلب یہ ہے. سنت پڑھتے ہیں، ہے نا، کہتے ہیں سنت کی ڈیفینیشن یہ ہے، اسے سنت کہیں گے. تو یہ جو ہے نا یہ ٹرمز، انہیں کہتے ہیں اصطلاحیں، ٹرمز. اسی طرح مولوی نذیر احمد نے بھی جو اپنا کام کیا تھا رائٹنگ کا، اس میں الگ الگ اصطلاحیں کی تھی. یہی نہیں بلکہ بعد کے ترجمے کرنے والوں نے ان کی روشنی اور رہنمائی حاصل کی. جو بعد میں آنے والے ٹرانسلیٹرز تھے انہوں نے بھی ان کے ٹیکسٹ سے مدد لی، ان کے ٹیکسٹ سے انسپائر ہوئے. مولوی نذیر احمد کو ان ترجموں سے یہ فائدہ پہنچا کہ حکومت نے انہیں محکمہ تعلیم سے نکال کر اولاً تحصیلدار، اب یہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ چھوڑ گئے ہیں، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ تھرو ہم. اس کے بعد